بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی بھی کیا بات ہے۔ بے شمار اولیاء و صلحاء وہ ہیں کہ جنہوں نے خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف پایا۔ اگر ان تمام واقعات کو جمع کیا جائے تو کئی جلدوں پر مشتمل کتاب تیار ہو سکتی ہے۔ یوں تو بے شمار افراد ان گنت خواب دیکھتے ہی رہتے ہیں، لیکن قربان جائیے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ ان کا خواب میں تشریف لانا بھی کیسا باکمال ہے کہ عقل دنگ رہ جائے۔ کسی کو خواب میں رخسار پر بوسہ دیں تو حقیقت میں نہ صرف گال کو مہکا دیں بلکہ پورے کے پورے گھر کو اپنی مبارک خوشبو سے عطردان بنا دیں، جیسا کہ حضرت محمد بن سعید رحمۃ اللہ علیہ کے خواب میں تشریف لا کر رخسار پر بوسہ دیا، جس سے ان کی آنکھ کھل گئی، ان کی اہلیہ بھی جاگ اٹھیں۔ اس وقت سارا گھر مشک کی خوشبو سے مہک رہا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بوسے کی برکت سے ان کا رخسار بھی 8 دن تک خوشبو سے مہکتا رہا۔ نابینا کو بینائی عطا فرما دی۔ ان کا خواب میں جلوہ افروز ہونا بھی کیسا مشکل کشائی کرتا ہے کہ بسا اوقات نابینا کو بینائی عطا فرما دیتے ہیں، جیسا کہ جلیل القدر امام و محدث حضرت یعقوب بن سفیان فسوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے طلب حدیث کے لیے کئی شہروں کا سفر کیا۔ ایک بار میری ملاقات ایک شیخ سے ہوئی۔ میں ان کے پاس رہنا چاہتا تھا تاکہ زیادہ سے زیادہ استفادہ کر سکوں۔ میرے پاس نفقہ قلیل یعنی خرچہ کم تھا، نیز میں مسافر بھی تھا، اس لیے ہمیشہ رات میں تحریری کام کیا کرتا تھا اور دن میں شیخ کو سنتا تھا۔ میں ایک رات حسب معمول لکھ رہا تھا، حالانکہ رات کافی گزر چکی تھی۔ اچانک میری آنکھوں میں پانی اتر آیا اور میری بینائی جاتی رہی۔ مجھے میرا چراغ اور گھر کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں اپنی بینائی اور رسول علم کی نعمت سے محرومی پر زار و قطار رونے لگا۔ آخر کار روتے روتے میں نے ایک جانب ٹیک لگائی تو میری آنکھ لگ گئی۔ میں نے خواب میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف پایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے یعقوب بن سفیان، کیوں رو رہے ہو؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بینائی چلی گئی۔ مجھے اس بات پر افسوس ہے کہ غریب الوطن ہوں، آپ کی احادیث لکھنے کی نعمت سے محروم ہو گیا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قریب آؤ۔ میں قریب ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری آنکھوں پر اپنا دست رحمت یوں پھیرا جیسے کچھ دم فرما رہے ہوں۔ حضرت یعقوب بن سفیان فسوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پھر میں بیدار ہوا تو میری آنکھیں روشن ہو چکی تھیں اور مجھے سب کچھ نظر آ رہا تھا۔ پس میں نے فوراً اپنا نسخہ اٹھایا اور چراغ کی روشنی میں احادیث لکھنا شروع کر دیں۔ حضرت شاہ عبد الرحیم دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ مجھے بخار ہو گیا۔ بیماری نے ایسا طول پکڑا کہ میں زندگی سے نا امید ہو گیا۔ ایک دن مجھے اونگ آ گئی۔ اس غنودگی میں ایک بزرگ ظاہر ہوئے اور فرمایا، بیٹا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری عیادت کے لیے تشریف لانے والے ہیں، شاید اسی طرف سے تشریف لائیں جس طرف تمہارے پاؤں ہیں، لہٰذا چارپائی کا رخ بدل لو۔ اتنے میں مجھے کچھ افاقہ ہوا۔ بات کرنے کی ہمت تو نہ تھی، مگر میں نے حاضرین کو اشارے سے سمجھایا اور انہوں نے میری چارپائی پھیر دی۔ اسی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹے عبد الرحیم، تمہارا کیا حال ہے؟ اس ارشاد گرامی کی حلاوت مجھ پر ایسی غالب آئی کہ مجھے وجد آ گیا۔ میری آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے سرانے تشریف فرما تھے اور مجھے اپنی آغوش میں لیے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیض مبارک میرے آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ کچھ دیر بعد میری یہ حالت سکون میں تبدیل ہو گئی۔ میرے دل میں خیال آیا کہ ایک عرصے سے مجھے موئے مبارک کی آرزو ہے کہ کہیں سے مل جائے۔ کتنا کرم ہوگا اگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ دولت عنایت فرما دیں۔ بس یہ خیال آنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خیال سے واقف ہو گئے، ریشم مبارک پر ہاتھ پھیرا اور 2 موئے مبارک میرے ہاتھ میں پکڑا دیے۔ میرے دل میں بات آئی کہ یہ دونوں بال بیداری میں میرے پاس رہیں گے یا نہیں۔ آپ اس خیال سے بھی واقف ہو گئے اور فرمایا، یہ عالم بیداری میں بھی تیرے پاس محفوظ رہیں گے۔
پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے صحت کلی اور طویل زندگی کی بشارت دی۔ مجھے اسی وقت آرام آ گیا۔ میں نے چراغ منگوایا اور دیکھا تو میرے ہاتھ میں دونوں موئے مبارک نہ تھے۔ میں نے غمگین ہو کر پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں توجہ کی۔ مجھ پر غنودگی طاری ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے فرمانے لگے، میرے بیٹے، میں نے وہ دونوں بال احتیاط کے طور پر تمہارے تکیے کے نیچے محفوظ کر دیے ہیں۔ میں نے بیدار ہوتے ہی انہیں لے لیا اور ایک پاکیزہ جگہ میں نہایت تعظیم و تکریم کے ساتھ محفوظ کر لیے۔ اس کے بعد بخار تو جاتا رہا مگر کمزوری غالب آ گئی۔ حاضرین نے سمجھا شاید موت کا وقت آ گیا اور وہ رونے لگے۔ کچھ عرصہ بعد مجھے قوت حاصل ہو گئی اور میں تندرست ہو گیا۔